افسانہ پوشاک، افسانہ نگار اقبال مجید۔ اور تب اینڈرسن کے اس عاقل بادشاہ نے اپنی رعایا کی فہم و فراست کو پرکھنے کے لیے یہ کیا کہ وہ اس پوشاک کو پہن کر ہاتھی پر بیٹھا، اراکین سلطنت اور امراء و منصبداروں کو اپنے ساتھ لیا اور ایک عالی شان جلوس اپنی سواری کا شہر میں نکالا۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی رعایا میں کتنے لوگ عقل مند ہیں، کتنے لوگ اس پوشاک کو دیکھ سکتے ہیں کہ جسے وہ زیب تن کیے ہوئے تھا، کیونکہ کپڑا بننے والوں نے یہی کہا تھا کہ جو کپڑا وہ بادشاہ کی پوشاک کے لیے بن رہے ہیں اس کپڑے کو صرف وہی لوگ دیکھ سکیں گے جو دانا اور عاقل ہیں۔ بے وقوفوں کو وہ کپڑا نظر نہیں آ سکتا۔ کپڑا تیار ہوا، اس کی پوشاک سلی اور بادشاہ نے اسے پہنا۔ قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جب اس نے اپنا جائزہ لیا تو اسے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ وہ ننگا ہے، اس کے بدن پر کوئی پوشاک نہیں۔ لیکن یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ کپڑا جس کی تعریف اس کے درباریوں، وزیروں، دوستوں، عالموں اور خدمتگاروں نے کی ہے، وہ پوشاک بادشاہ کو خود کیوں نظر نہیں آ رہی ہے؟ وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ اگر وہ یہ بات سب سے کہہ دے کہ اس کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہے اور وہ ننگا ہے تو پورے دربار میں کوہرام مچ جائے گا۔ ہر درباری کو یقین ہو جائے گا کہ ہو نہ ہو ان کا بادشاہ ہی بے وقوف ہے، کیونکہ جو کپڑا ان سب کو دکھائی دیتا ہے وہ خود بادشاہ کو کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ ہینس کرسچن اینڈرسن کا بیچارہ بادشاہ بڑی مصیبت میں پڑ گیا۔ آئینے کے سامنے اس نے اپنے آپ کو ہر زاویے سے دیکھا، لیکن اس کے بدن پر کچھ ہوتا تو نظر آتا۔ وہ تو مادرزاد ننگا تھا۔ اور تبھی بادشاہ اس پوشاک کو پہنے پہنے دربار میں آیا۔ لوگوں نے آفرین اور مرحبا کی صدائیں بلند کی، بادشاہ کی پوشاک کی شان میں قصیدے پڑھے، اور تب بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ وہ ننگا نہیں ہے، بلکہ دھیرے دھیرے اسے اپنی پوشاک کے خد و خال نظر آنے لگے، اس کا حسن ابھرنے لگا اور اس کی قدر و قیمت کے جوہر کھلنے لگے۔ اسے لگا کہ اس کے تار تار میں بجلیاں کوند رہی ہیں، موتیوں اور جواہرات میں گندھی اسے اپنی قبا نظر آئی، اس کے ایک ایک بند اور تکمے میں لال و زمرد کی لڑیاں نظر آئیں، اور مادرزاد ننگے بادشاہ نے اپنی سواری شہر میں نکالی تاکہ وہ اس بیش بہا پوشاک کو اپنی رعایا کو بھی دکھا سکے اور اس سے داد و تحسین پا سکے اور اس کی فہم و فراست کا امتحان بھی لے سکے۔ بادشاہ اپنے شاندار ہاتھی پر ننگ دھڑنگ بیٹھا، دو رویا قطار میں کھڑی اپنی رعایا کے درمیان سے گزر رہا تھا۔ شہر میں اعلان ہو چکا تھا کہ آج بادشاہ ایسی پوشاک پہن کر درشن دے رہے ہیں جو صرف عقل مندوں کو ہی دکھائی دے سکتی ہے۔ لوگ دم بخود آنکھیں پھاڑے ننگے بادشاہ کو دیکھ رہے تھے، لیکن کسی کی مجال نہ ہوئی کہ بادشاہ کو ننگا کہہ سکتا۔
سب خاموش تھے کیونکہ سب عقل مند تھے۔ لیکن جب بادشاہ ایک بچے کے قریب سے گزرا جو اپنے دادا کے کندھے پر بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا تو وہ بادشاہ کو دیکھتے ہی چیخ اٹھا، ارے یہ تو ننگا ہے۔ دادا نے اسے جلدی سے ڈانٹا اور بولا، چپ رے بے وقوف، بادشاہ سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کچھ سن لیتا ہے اور بہت دور تک دیکھتا ہے۔ اینڈرسن کو یہ بات نہیں معلوم تھی، اس لیے اس کو یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ بادشاہ نے بچے کی وہ بات سن لی تھی، ورنہ اینڈرسن ہمیں یہ بات ضرور بتاتا اور یہ کہانی کچھ آگے بڑھتی، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ بادشاہ کے کان بہت تیز ہوتے ہیں، اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بادشاہ نے بچے کے منہ سے نکلا ہوا وہ جملہ سن لیا تھا، اور وہ جملہ سن کر اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا، وہ ہاتھی کو تیز تیز ہنکاتا ہوا اپنے محل میں واپس آ گیا تھا، اور اس رات اس نے اپنی رانی سے بھی کوئی بات نہیں کی تھی، وہ سیدھا اپنی آرام گاہ میں چلا گیا تھا اور منادی کرا دی کہ کوئی شخص اس سے ملنے کی کوشش نہ کرے۔ وہ رات گئے اپنے کمرے میں ٹہلتا رہا، بار بار اس کے کانوں میں بچے کی وہ آواز آ رہی تھی، ارے یہ تو ننگا ہے۔ وہ اس کی آواز کی وحشت سے بہت دیر تک لڑتا رہا اور آخر کار نڈھال ہو گیا۔ اس نے خواب آور گولی کھائی اور اپنے بستر پر لیٹ گیا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جب رات کے 2 بج گئے اور وہ سو نہ سکا تو اس نے کال بیل بجائی اور اپنے پرسنل سیکرٹری کو طلب کیا، اسے حکم دیا کہ وہ اس وقت کیبنٹ کو طلب کرے کہ وہ فوراً اپنی کابینہ سے مخاطب ہونا چاہتا ہے۔ حکم کی تعمیل کی گئی، کابینہ کے ممبر جمع ہوئے اور بادشاہ نے تقریر کی۔ کیونکہ اینڈرسن کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ بادشاہ رات 2 بجے بھی کابینہ کا جلسہ منعقد کر سکتا ہے، اس لیے اس نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کابینہ کا جلسہ ہوا اور بہت زور و شور سے ہوا۔ اس دن کے جلسے کے ایجنڈے میں صرف ایک ہی موضوع تھا، یعنی ہمارے ملک کے بچے بے وقوف کیوں ہیں۔ بادشاہ نے اس دن جو تقریر کی وہ باہر کی اس تقریر سے کم نہیں تھی جو اس نے پانی پت کی لڑائی سے پہلے کی تھی۔ بادشاہ کی اس دردناک تقریر پر سب رو پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے کیبنٹ ہال ماتم کدا بن گیا۔ لیکن ان ممبروں میں ایک زیرک، عاقل اور دانشمند وزیر بھی تھا۔ اس نے بڑی دانشمندی سے معاملات کو قابو میں کیا، کیونکہ اینڈرسن کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ وہاں کوئی عاقل وزیر بھی تھا، اس لیے اس نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر اس رات وہ وزیر با تدبیر بادشاہ کو راستہ نہ دکھاتا تو سوائے رونے پیٹنے کے اور کوئی راستہ نہیں نکلتا۔ تو ہوا یہ کہ اس وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ بچوں کو عقل مند بنانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور پھر اس نے بادشاہ کے کان میں ایسی تدبیر بتائی کہ بادشاہ اپنی مسند سے اچھل پڑا۔ اسی وقت اس فہم و فراست کے پتلے کو بادشاہ نے خلعت فاخرہ سے نوازا اور اسے 10,000 کے منصب پر فائز کیا۔ اس وزیر کی تدبیر کے مطابق دوسرے دن سینکڑوں گھڑ سوار اپنے اپنے گلوں میں ڈھولک لٹکا کر محل سے نکلے اور بادشاہ کی بادشاہت میں گلی گلی پھیل گئے۔ ان کا کام تھا کہ وہ ڈھنڈورا پیٹ پیٹ کر بادشاہ کی پوشاک کی خوبیوں کا بیان کریں
اس کی شان اور عظمت کے قصیدے پڑھیں، اس کے حسن اور معیار کی بلندی کو بیان کریں، اور پھر اس دن سے اس بادشاہ کی بادشاہت میں ٹیلی ویژن، سینما، اخبار اور رسالوں میں بادشاہ کی اس عظیم پوشاک کے بخان ہونے لگے۔ کیونکہ اینڈرسن کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ اس بادشاہ کے پاس ریڈیو، ٹیلی ویژن اور سینما بھی تھا، اس لیے اس نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی تھی۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بادشاہ کے پاس وہ سب کچھ تھا جو اس کی بات کو دوسروں تک پہنچا سکے۔ صرف یہی نہیں، اس نے ایسے ڈاک ٹکٹ بھی چھپوائے تھے جن میں وہ اپنی پوشاک کو پہن کر کھڑا ہوا تھا اور جسے عقل مند ہی دیکھ سکتے تھے۔ اس نے گلی گلی، چوراہوں، بسوں اور ٹراموں، کھیتوں اور کھلیانوں میں، بازاروں اور کھیل کے میدانوں میں، اسپتال اور اسکولوں میں دیو ہیکل پوسٹر لگوائے جن میں اس عظیم پوشاک کے ساتھ بادشاہ کی تصویر تھی، جس کے نیچے لکھا تھا، عقل مند بچوں، دیکھو تمہارا بادشاہ کتنی خوبصورت پوشاک پہنے ہے۔ نرسری سے لے کر یونیورسٹیوں تک کے نصاب تک ہر مضمون میں بادشاہ کی پوشاک کا ذکر تھا۔ اسکول میں گائی جانے والی پرارتھناؤں سے بادشاہ کی پوشاک کی درازی عمر کی دعائیں تھیں۔ کاپیوں اور نوٹ بکوں کی جلد پر اس پوشاک کی تصویر تھی۔ ایسے تمام صحافیوں کو 1000 کے منصب سے 5000 کے منصب پر لے آیا گیا تھا، جنہوں نے اپنے اخباروں کے سب سے زیادہ سنڈے میگزین پوشاک اسپیشل کے لیے وقف کر دیے تھے۔ ایسے تمام محققوں کو جاگیریں اور خلت تقسیم کی گئی تھی جنہوں نے بادشاہ کی پوشاک پر بچوں کے نقطۂ نظر سے تحقیق کی تھی، اور ایسے تمام ادیبوں اور شاعروں کو راج کوی تسلیم کر لیا گیا تھا جنہوں نے خون جگر سے بادشاہ کی پوشاک میں رنگ بھرا تھا۔ بادشاہ نے ایسی تمام انجمنوں اور اداروں کی مالی امداد تسلیم کر لی تھی جنہوں نے اپنے منشور اور مقصد میں بادشاہ کی پوشاک نوازی کو شامل کر رکھا تھا۔ جب بادشاہ کو یہ خبر ملی کہ اب بڑے بڑے شہروں میں ایسی اکیڈمی بھی قائم کر دی گئی ہے جو مختلف زبانوں میں بادشاہ کی پوشاک کے تانوں بانوں کے ایک ایک تار کو کھول کر رکھ دیں گی اور اس کے چھپے ہوئے حسن کو بچے بچے کے دماغ میں پیوست کر دیں گی، تو وہ خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ اس نے اکیڈمی کے ناظموں کو مبارکباد کے تار بھیجے اور اپنی آٹوگراف کے ساتھ تصویریں بھی، اور پھر یوں ہوا کہ سگریٹ کی ڈبیوں پر، ماچسوں کے لیبل پر، لفافوں اور پوسٹ کارڈوں پر، ٹیلی گرام اور منی آرڈر فارموں پر، پیپر ویٹ اور فاؤنٹین پینوں پر، کوٹ، شیروانی اور سویٹر کے بڑے بڑے بٹنوں پر، دودھ کے ڈبوں اور شیشوں پر، وزن بتانے والے ٹکٹوں پر، پاپڑ، گرم مسالوں اور دالوں کے پیکٹوں پر، کیش میمو اور رسیدوں پر، لانڈری کے کھڑکھڑاتے ہوئے لفافوں پر، مٹھائیوں کے ڈبوں پر، لاٹری کے ٹکٹوں پر، اسپتالوں کے آؤٹ ڈور نسخوں پر، بجلی کے بلوں پر، ریڈیو، موٹر اور اسکوٹروں کے لائسنسوں پر، بینک کی پاس بکوں پر، ٹیلی فون ڈائریکٹریوں پر، ریلوے ٹائم ٹیبلوں پر، غرض کے بادشاہ کی پوشاک کا بلاک ہر جگہ نمایاں روشنائی میں چھپا ہوا دکھائی دینے لگا۔ کیونکہ اینڈرسن کو یہ نہیں معلوم تھا کہ بادشاہ اتنی ڈھیر ساری چیزوں پر اپنی پوشاک کی کیفیت چسپاں کر سکتا ہے، اس لیے اس نے آپ کو یہ نہیں بتایا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بادشاہ نے صرف ایسا ہی نہیں کیا
بلکہ ملک کے بہترین انجینئروں، ڈاکٹروں، سائنٹسٹوں اور فلسفیوں کو اس بات کے لیے مقرر کیا کہ وہ شب و روز لیبارٹریز اور ریسرچ سینٹرز میں اس کی پوشاک کا بقیہ ادھیڑتے رہیں۔ اس نے ایسی فلموں کے ڈائریکٹروں، پروڈیوسروں اور ایکٹروں کو انعامات دیے جو اس کی پوشاک کے تمام زاویوں کو پیش کر کے بچوں کے ذہنوں کی تربیت کرتے تھے۔ اس نے ایسے تمام استادوں کو خصوصی تمغے اور نقد رقمیں عطا کی جو تختہ سیاہ پر اس کی پوشاک کا خاکہ کھینچنے میں 50 من کھر یا مٹی صرف کر چکے تھے۔ وہ ہر سال ایسے تمام فوجی افسروں اور پولیس کے سپاہیوں کی بیواؤں کو سونے اور چاندی کے میڈل بھی تقسیم کرتا رہا جو اس کی پوشاک کے ناموس کے تحفظ میں اپنی جانیں دے چکے تھے۔ اور پھر یوں ہوا کہ ایسا کچھ ہوتے ہوئے برسوں گزر گئے، اور کیونکہ تب اینڈرسن کو مرے ہوئے بہت دن ہو چکے تھے، اس لیے وہ یہ بتانے سے قاصر رہا کہ اس کہانی کا انجام کیا ہوا۔ لیکن میں آپ کو اس کہانی کے آگے کی کہانی سناتا ہوں۔ ہوا یہ کہ کئی برس بعد جب بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ اب اس کے ملک کے بچے عقل مند ہو چکے ہیں، تو اس نے ان کے امتحان کی تیاری شروع کر دی۔ ایک شاندار جلوس پھر نکالا گیا۔ ہاتھی، گھوڑے، فوج اور بینڈ باجے کے ساتھ بادشاہ کی سواری پھر نکلی۔ اس روز بادشاہ نے اپنے جسم پر وہی لباس زیب تن کیا تھا اور وہ ایک اونچے سے ہاتھی پر سوار تھا۔ چھوٹے چھوٹے لاتعداد بچے سڑک کے دونوں طرف اس کے استقبال کے لیے ہاتھوں میں جھنڈے لیے کھڑے تھے۔ ان چھوٹے چھوٹے جھنڈوں پر بادشاہ کی پوشاک کی تصویر تھی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، لیکن اس کی آنکھیں بے قراری کے ساتھ اس مجمع میں اس لڑکے کو تلاش کر رہی تھی جو کچھ عرصے پہلے اپنے دادا کے کندھے پر سوار ہو کر آیا تھا۔ بادشاہ کی یادداشت میں اس بچے کی ایک ہلکی سی تصویر باقی تھی۔ جلوس دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا۔ سب اس کی پوشاک کی شان میں قصیدے پڑھ رہے تھے۔ پورے شہر کا گشت لینے کے بعد بھی بادشاہ کو وہ بچہ نہیں دکھائی دیا۔ ہر موڑ پر بچے تھے، لیکن جس بچے کو اس کی آنکھیں تلاش کر رہی تھی وہ ان میں نہیں تھا۔ بادشاہ کو یقین تھا کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی وہ بچے کو پہچان لے گا، ان کی آنکھوں کی چمک سے پہچان لے گا جو سب سے مختلف تھی۔ بادشاہ ایک بچے کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا، بے چین ہو کر ایک ایک بچے کی نظریں ٹٹول رہا تھا، لیکن وہ بچہ اسے کہیں نہیں ملا۔ جلوس شام ہوتے محل واپس آ گیا۔ بادشاہ بھاری دل کے ساتھ اپنی آرام گاہ میں داخل ہوا۔ وہ اپنی رانی سے بھی نہیں ملا۔ اس نے منادی کرا دی کہ کوئی اس سے ملنے کی کوشش نہ کرے۔ تھکے ہارے جسم کے ساتھ وہ بستر پر لیٹ گیا۔ اس نے نیند کی گولی کھا کر سونا چاہا، لیکن اسے نیند نہیں آئی۔ کسی بچے کی آنکھیں جیسے بار بار اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں تپ رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے۔ اس کا بدن پھونکنے لگا تھا۔ اس نے کال بیل بجائی اور بے ہوش ہو گیا۔ بادشاہ کے پرائیویٹ سیکرٹری نے جب اسے ایسی حالت میں دیکھا تو وہ دوڑ کر شاہی طبیب کو بلا لایا۔ طبیب نے بادشاہ کو غور سے دیکھا۔ بادشاہ کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے کہہ رہا تھا، وہ بچہ کہاں ہے؟ طبیب گرگے باران دیدہ تھا۔ اس نے دیگر طبیبوں سے مشورہ کیا۔ طے پایا کہ سارے طبیب اس بچے کی تلاش میں نکل پڑے، ورنہ بادشاہ مر جائے گا۔ سلطنت بہت بڑی تھی، لیکن
لیکن طبیبوں کا خیال تھا کہ شاید کسی کونے میں ایک ہی بچہ ایسا مل جائے جو بادشاہ کو اس موذی مرض سے نجات دلا سکے۔ طبیب ہزاروں بچوں سے ملے، ان کا طبی معائنہ کیا لیکن جس بچے کا بھی وہ معائنہ کرتے وہی بچہ جب عقل مند نکلتا تو ان کی مایوسی اور بڑھ جاتی۔ دراصل انہیں ایک بے وقوف بچے کی تلاش تھی۔ گھوڑے ہر طرف دوڑائے گئے لیکن ہر طرف سے ناکامی کی خبر آئی۔ ہر کاروں کو پوری مملکت میں ایک بھی بچہ بے وقوف نہیں مل سکا تھا۔ ادھر بادشاہ کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ آخر کو شاہی طبیبوں نے فیصلہ کیا کہ ایک بچے کو تیار کر کے بادشاہ کے سامنے لے جائیں، جس سے ممکن ہے کہ بادشاہ کو کچھ افاقہ ہو سکے۔ ایک چھوٹے سے بچے کو بادشاہ کے لیے تیار کیا گیا۔ بچے کو بتایا گیا کہ جب وہ بادشاہ کے حضور میں حاضر ہو تو وہ بادشاہ سے کہے، بادشاہ جی آپ ننگے ہیں۔ جب بچہ اس بات کو اچھی طرح رٹ چکا تو اسے بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ بچہ سب سے پہلے بادشاہ کے سامنے ادب سے کورنش بجا لایا اور پھر دونوں ہاتھ باندھ کر اور گردن جھکا کر فلم پکار کے سہراب مودی کی طرح بولا، بادشاہ جی آپ ننگے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے آنکھیں کھول کر بچے کی طرف دیکھا اور پھر وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے بچے کو اپنی باہوں میں لے لیا اور اس کے چہرے کو قریب کر کے اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھ کر بولا، ایک بار پھر تو یہی بات کہو میرے بچے۔ بچہ پھر سہراب مودی کی طرح متانت سے بولا، بادشاہ جی آپ ننگے ہیں۔ بچے کا چہرہ سپاٹ تھا، آواز اور لہجہ سپاٹ تھا اور آنکھوں میں دور دور تک وہ روشنی نہیں تھی جو بادشاہ نے سڑک کے کنارے ایک بوڑھے کے کندھے پر بیٹھے ہوئے ایک بچے میں دیکھی تھی۔ اس نے پیار سے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولا، یہ بات تمہیں کس نے بتائی بیٹا کہ میں ننگا ہوں؟ بچہ یہ سن کر ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ بادشاہ نے اسے ایک شاہی چاکلیٹ دی جو اس سے پہلے بچے نے کبھی نہیں دیکھی تھی اور پھر بڑے پیار سے بولا، تم ڈرو نہیں، مجھے بتا دو کہ یہ بات تمہیں کس نے بتائی۔ میں تمہیں بہت اچھے کھلونے دوں گا۔ بچہ چاکلیٹ کو تجسس سے کھولتے ہوئے بولا، مجھے تو آپ کی پوشاک بہت اچھی لگتی ہے۔ یہ بات تو مجھے بڑے حکیم صاحب نے یاد کرائی تھی کہ آپ ننگے ہیں۔ یہ سنتے ہی بادشاہ نے یکبارگی دونوں ہاتھوں سے بچے کا گلا پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے پوری بربریت کے ساتھ بچے کا گلا گھونٹ دیا۔ بچے کی مردہ مٹھی میں آدھی کھلی ہوئی شاہی چاکلیٹ اب بھی دبی ہوئی تھی اور اسی گھڑی سے بادشاہ نے اپنا وہ شاہی فرمان جاری کیا جس کی روح سے پورے ملک میں منادی کرا دی گئی کہ اب بادشاہ کی مملکت میں کسی بچے کو بچہ ہی نہیں رہنے دیا جائے گا، کیونکہ جتنا وقت، محنت اور سرمایہ ایک بچے کو عقل مند بنانے میں لگتا ہے، اس سے کہیں کم وقت میں اور کبھی کبھی تو صرف ایک ہی شاہی چاکلیٹ کے بدلے بچے کو بے وقوف بنایا جا سکتا ہے۔ پھر اس بادشاہ کی بادشاہت میں بچوں سے ان کا بچہ پن کیسے چھین لیا گیا اور اس بادشاہ کا مرض کیسے ٹھیک ہوا، یہ بات اینڈرسن کیسے جان سکتا تھا، جبکہ یہ بات خود مجھے بھی نہیں معلوم، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے کوئی بہت جلد آپ کو اس کہانی سے آگے کی وہ کہانی بھی سنائے گا جسے نہ اینڈرسن پوری کر سکا اور نہ میں۔